گزشتہ روز ارسطوئے پاکستان پروفیسر احسن اقبال کے اسٹڈی روم پر بظاہر جو کو ہوا وہ تاحال ابھی مسٹری بنا ہوا ہے۔ اس واقعے کے فوری بعد احسن اقبال نے ایک صحافی کو یہ بتایا کہ گھر میں فیملی گیدرنگ تھی جب کچھ بچے اچانک ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور بل ان دا چائنا شاپ ثابت ہوئے اور لائن کٹ گئی۔ لیکن پھر لگتا ہے کہ کسی نے نشاندہی کی یا خود ہی وائرل ویڈیو کی ریکارڈنگ دیکھی ہوگی۔ تو بہرحال جو بھی ہوا پھر ایک ٹوسٹ ان دا ٹیل سامنے آیا، کہانی میں نیا موڑ، اور پھر پروفیسر صاحب نے اپنے ابتدائی بیان پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ شاید احساس ہوا ہوگا نا کہ مداخلت کرنے والی آواز کسی طور پر بھی بچے کی آواز تو ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو بڑی واضح طور پہ بچے کے باپ کی آواز لگتی ہے۔ تو موصوف نے دوبارہ ایک وضاحت جاری کی۔ وہ کہنے لگے کہ انٹرپشن کی وجہ سے میرے قریب موجود کسی شخص کی کسی بات پر تکرار تھی جسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں لائیو براڈ کاسٹ میں ہوں، اور یہ کہتے ہوئے پھر انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ اب اس معاملے پر مزید غیر ضروری سیاست نہیں ہوگی۔ اب یہاں کون سیاست کی بات کرتا ہے؟ میں تو بھائی اب بھی وہ فزکس کی بات کر رہی ہوں کہ مداخلت کرنے والے کی ایکشن سپیڈ کیا تھی، تاکہ تعین کیا جا سکے نا کہ وہ انسان تھا یا کوئی خلائی مخلوق۔ لیکن بہرحال چونکہ بات بچے سے شروع ہوئی اور پھر باپ تک پہنچی، تو چلیں سیاست نہ فزکس کیوں نہ تاریخ کی بات کریں، جہاں ایسے بچے موجود ہیں جو اپنے باپ کے لیے شرمساری کا باعث بنتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ بر صغیر کے معروف اسکالر اور عالم دین مولانا محمود شیرانی حیدرآباد دکن گئے۔ ایک تقریب میں ایک صاحب نے ان سے کہا کہ شیرانی صاحب، آپ کی ایک نظم مجھے بہت پسند ہے۔ تو مولانا نے فوراً پوچھا کہ بھئی کون سی نظم؟ تو جواب آیا کہ وہی جس کا مصرع ہے کہ بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے جب یہ سنا تو ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولے، بھئی یہ نظم میری نہیں، میرے نالائق بیٹے اختر شیرانی کی ہے۔ وہ تو محض بدنام ہو رہا ہے اور میں اس کے کرتوت سے رسوا ہو رہا ہوں۔ اب جناب پتہ نہیں کہ احسن اقبال کس کے کرتوت سے رسوا ہوئے ہیں،